وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کون سا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لیے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لیے کوئی باقی اعضاء بھی ہیں، ان کے لیے فنا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، عالم سے متعلق ہوں، عالم غیب اور عالم آخرہ کی، ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کی جائے، اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ العجز عن درک ذات ادراک، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، بس یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ الفاظ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں مکاتیب میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے، ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس منہ سے مراد لیا پوری ہستی، جیسے کہ ہم بھی کسی کے منہ دیکھو کہ یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لیے، کسی کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے۔ باقی جو کچھ ہے، اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ تو اب بھی سمجھتے ہیں کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم کے درجے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا او ظلال، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوف فی المرایا، یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں، آئینہ قد آدم ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے، ہے تو نہیں آپ وہاں، جو جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس سورہ اس گروپ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں، اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں، اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لام میم سے ہو رہی ہیں۔